نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم رواه البخاري في صحيحه. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. وعنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه رواهما الإمام مسلم في صحيحه. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی دلوں کو نرم فرما دیتے ہیں. ایک مشہور روایت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی چاہنے والے، اچھائی کے متلاشی، آگے بڑھو. اس لیے کہ اچھائی اور بھلائی کو لینا آسان کر دیا گیا ہے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹو، باز رہو. اس لیے کہ برائی سے رکنا آسان کر دیا گیا ہے. ہم میں ایک کوتاہی ہے اور وہ کچھ کم ہے کچھ زیادہ ہے. یقیناً ایسے لوگ ہیں اور کافی ہیں جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہم میں ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام اس طور پر نہیں کرتے جیسے کہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح الناس ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح، فصاحت کے بادشاہ ہیں. احادیث مبارکہ میں اگر ہم غور کریں کس کس طرح کی تعبیر آپ تبدیل فرما کے ہمیں نیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں، ہمیں برائیوں کی برائی ہمارے سامنے لاتے ہیں. پہلی روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے سماعت فرمائی، اس کی تعبیر ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے اور اس سے پہلے ذہن میں یہ تصور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سراپا شفقت اور رحمت ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ آپ کی صفت ہے کہ آپ شفقت ہی شفقت ہیں. امت کے حق میں آپ نے اپنے آپ کو کتنا تھکایا، کیا کیا آپ کی قربانیاں وہ ہمارے کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے ہیں.
اب وہ مبارک ذات جو شفقت ہی شفقت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، وہ فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دوں تاکہ جماعت سے نماز قائم کی جا سکے، اور اپنی جگہ کسی اور کو امام بناؤں، اور پھر میں مسجد کے باہر جا کر ان گھروں کی گویا کہ تلاشی لوں جہاں مرد اذان کی آواز سننے کے باوجود مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے، اور یہ نہیں کہ ان کو کہوں کہ مسجد چلو، ان پر ان کے گھر ان سمیت جلا دوں۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شیطان کا بھی عجیب طریقہ واردات ہے۔ وہ گناہ ہمارے لیے اس طرح پیش کرتا ہے کہ ہم اسے گناہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ چند قدم کے فاصلے پر مسجد سے گھر ہے اور اذان ہو رہی ہے، امام صاحب کی تلاوت شروع ہو چکی ہے، اور ہم اپنے معاملات میں ہیں، اور روایت آپ نے سنی، یعنی جلا کے کسی کو عذاب دینا یہ شریعت میں منع ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو رحمت ہی رحمت ہیں کہ میں ان کے گھروں کو ان سمیت آگ لگا دوں۔ اس قدر سنگین، اس قدر خوفناک اور ہولناک یہ سستی اور کوتاہی ہے کہ جماعت سے مسجد میں مرد، مسلمان مرد، وہ نماز کے لیے نہ آئے۔ دوسری روایت آپ نے سماعت فرمائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم، ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ ہم میں مسجد میں جماعت سے پیچھے وہی شخص صرف رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا، اور منافق بھی نہیں، قد علم نفاق، جس کا نفاق سب پر آشکارا ہوتا تھا، سب پر واضح ہوتا تھا کہ یہ تو منافق ہے، اور یہ بیمار۔ میں اگر مسجد میں نماز، جماعت کی نماز سے پیچھے رہ رہا ہوں، اور ایک دو دن نہیں، دنوں نہیں، ہفتوں میرا معمول ہے، ہم نے نمازیں طے کی ہوئی ہیں، فلاں نماز میں مسجد جاؤں گا، فلاں میں نہیں جاؤں گا، تو اس روایت کی روشنی میں دیکھ لیجئے آپ، اور میں بیمار نہیں ہوں، تو اب میں بیمار نہیں ہوں تو پھر میں کیا ہوں؟ تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقوں کی تعلیم دی، اور ہدایت کے طریقوں میں سے جو ایک طریقہ ہمیں سکھلایا وہ یہ کہ جماعت کے ساتھ اس مسجد میں جس میں اذان دی جائے نماز کا اہتمام کرنا۔ اگر میری ایک دن کی فجر کی جماعت چھوٹ جائے تو تجربہ یہ ہے کہ دوسرے دن کی جماعت کے لیے آنا بھاری ہوتا ہے، اور اگر دوسرے دن کی بھی چھوٹ جائے تو تیسرے دن اور بھاری ہوتا ہے۔ یہ ایک شیطان کا طریقہ ہے۔ اور ایک اور آپ سے گزارش آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام ہم کریں تاکہ اپنی سنتوں کی حفاظت کریں، سنتوں کا اہتمام کریں تاکہ اپنے فرائض کی حفاظت کریں، اور فرائض، سنتیں، نوافل
ان سب کی حفاظت کرنے کے لیے باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ یہ مشاہدہ ہے کہ جب آدمی جماعت کی نماز چھوڑتا ہے، سستی کرتا ہے، تو شیطان کا طریقہ واردات یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا نمازی جو فرض کا بھی اہتمام کرے، سنتوں کا بھی، نوافل کا بھی، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان اس کو ان تینوں سے ایک ساتھ گمراہ کر دے۔ وہ محنت آخر سے شروع کرتا ہے، وہ پہلے آپ کے نوافل پہ حملہ کرے گا، پھر آئے گا وہ سنتوں پر، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے پھر اس کا حملہ ہوگا آپ کے فرائض پر۔ اور ان تینوں کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو جماعت میں حاضری کا اہتمام کریں، یہ تینوں چیزیں آپ کی محفوظ رہیں گی۔ یہ عام مشاہدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔